they think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many. السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ندیم اور میرے ساتھ اس وقت چیری پرائم میں موجود ہے عمر فاروق، جو کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے ایک فلپائن سے جو ہے نا ایک زبردست چیمپئن شپ یہ اور ان کی ٹیم جو جیت کر آئی تھی. آج میں ان کے کراٹے کلب میں آیا ہوا ہوں. انتہائی تنگ دستی اور ایسے ماحول کے اندر جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا. عمر بھائی آپ یہ بتائیں، اس وقت میں آپ کے کلب میں آیا ہوں، ماشاءاللہ سے آپ کے شاگرد اور یہ فائٹ اور یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہے. پہلے تو مجھے اپنا وہ فلپائن کا جو ہے نا وہ سارا معاملہ بتائیں، کون سے کلب سے آپ گئے تھے اور کس طریقے سے گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، میں بالخصوص ندیم بھائی کا، ارشد بھائی کا، جناب فیصل نور صاحب، اس طرح آپ کی ٹیم کے جو حضرات یہاں پر تشریف لائے، سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں. میں اور جس طرح آپ نے فلپائن کے بارے میں معلومات دی تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے آپ کا کہ آپ نے مجھ سے آج انٹرویو لیا آپ نے اور آپ ہمارے یہاں کلب میں تشریف لائے. دراصل ہماری 5 بندوں پہ ٹیم مشتمل تھی، جس میں ایم پی اے راجہ اظہر، راجہ آصف جو ہمارے برانچ چیف ہمارے کوچ بھی تھے، راجہ اظہر ہمارے مینیجر تھے، اور جو ہم 3 فائٹر تھے، میں تھا اور راجہ عامر اور شفقت زرداد، 3 لڑکے تھے. تو ہم لوگ جب یہاں سے گئے فلپائن تو اس ٹائم تک ہمارے لیے کوئی رسپانسر یہاں پہ موجود ایسا کوئی رسپانسر نہیں تھا جو ہمارے کو رسپانس کر سکے، کیوں کم از کم فی بندے کم از کم 2.5 سے پونے 3 لاکھ روپے خرچہ تھا. تو ہمارے جو کوچ تھے جناب راجہ آصف صاحب اور جناب راجہ اظہر صاحب ایم پی اے جو تھے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے میرے یہی بات کی کہ آپ اپنے صرف جو ہے ٹریننگ پہ توجہ دیں، بقایا لے کے جانا انشاءاللہ، یہ اللہ کا کام ہے، وسیلہ ہم بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ کہ یہاں سے فلپائن سے واپسی پاکستان کی سرزمین تک انہوں نے مطلب نہ ہمارے سے کوئی پیسوں کی جو ہے کوئی ایسا کوئی ذکر کیا پیسوں کے حوالے سے کہ آپ اتنے پیسے ادا کریں، کوئی ذکر نہیں کیا، اپنی طرف سے ہمارے کو اسپانسرشپ کی. تو پھر بالخصوص سے ہمارے فیصل نور صاحب، اس ٹائم پہ میں نے ان سے بات کی، ویزا فیس کا کچھ پرابلم آ رہا تھا، تو میرے فیصل نور بھائی سے میں نے بات کی، میں نے بولا اس طرح ویزا فیس کا مسئلہ چل رہا ہے. تو پھر فیصل نور بھائی نے ہمارے عاصم موسیٰ جو یہاں پہ PS 115 کے جنرل سیکریٹری ہے، ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے بھی ویزا فیس کے حوالے سے ہمارے کو 10,000 روپے مجھے دیے اور بولا آپ کے جو راستے میں اور بھی جو خرچے خراج ہوں گے اس کے لیے میں تیار ہوں. میں لیکن یہ کہ ہمارے وہ سب جو جتنے کام تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے تھے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں، اس وقت جس جگہ پر ہے ایک سرکاری اسکول ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ ٹیلنٹ جو ہے، میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 لوگوں کی، ایک نثار جو ہمارے کک باکسر ہیں اور ایک حنان ہے، عبدالحنان، وہ بھی بلیک بیلٹ ہیں. اسی طرح چھوٹے موٹے سرکاری اسکول کے اندر مطلب وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جس طرح ایک انٹرنیشنل لیول پر جو ہے دوسرے لوگوں کو میسر ہوتی ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں تو میں فیصل بھائی یہاں موجود بھی ہیں اس طرح اس وقت. تو اس وقت جو یہاں پہ سرکاری اسکول میں جو کلب کھولنے کا سب سے مین کردار ہے، میں اپنے فیصل بھائی کو دیتا ہوں. میں انہوں نے میرے ساتھ بہت مثال باغم دوڑی کی اس معاملے میں، اور پھر جب CM کے ایڈوائزر آصف خان ان کے پاس ہم لوگ گئے تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا. پھر اس طرح حنیف سواتی صاحب ہو گئے، عاصم موسیٰ صاحب ہو گئے، تو اس طرح MC صاحب تھے، اس سال سب نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. لیکن پھر میں نے فیصل بھائی سے میں نے یہ درخواست کی کہ جس طرح نیچے کچا فرش ہے تو اس طرح ہمارے کو یہاں پہ میٹ کی ضرورت ہے. جس طرح باہر انٹرنیشنل کلب میں نے دیکھے ان میں بہترین قسم کے میٹ لگے ہوتے، اگر کوئی بچہ نیچے گر بھی جائے تو ڈیمیج ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ ایسا نظام ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، مثال یہ چونا وغیرہ جو کلب میں ہوئے ہیں اور اس طرح جو سامان وغیرہ، یہ ڈمپل وغیرہ، ٹارگٹ وغیرہ، تو یہ لڑکے ہم لوگ سارا آپس میں مل کے اس طرح جو ہے نا یہ چیز ہم لوگ افورڈ کرتے ہیں. ہم لوگ ایک چیز اور بتائیں، میں نے سنا ہے کہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا آپ کی ہیلپ کی ہے، لیکن عاصم موسیٰ کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو وعدہ کیا تھا کہ مطلب ہے کہ میں اس طرح کی میٹ اور بہت ساری چیزیں پرووائڈ کروائوں گا، وہ نہیں ہوا ابھی تک؟ وہ ابھی تک جو ہے نا ویٹنگ میں چل رہے. ابھی تک فیصل بھائی سے میں نے 2-3 بار تو گزارش بھی کی تھی، کیونکہ ہمارے لڑکے اس ٹائم پہ عاصم موسیٰ بھی سن رہے ہیں، آپ بولیں. میری آصف بھائی سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی فیصل موسیٰ ہمارے بیلٹ سرمنی میں یہاں پہ تشریف بھی لائے تھے، ان کو انوائٹ کیا تھا ہم لوگوں نے. تو انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی کلب کے سامان کی وجہ سے جو بھی ضرورت ہوگی وہ ہم جو ہے نا پورا کریں گے. لیکن ابھی تک میں آصف بھائی سے کتنا ٹائم ہو گیا؟ تقریباً یہ رمضان سے 15-20 دن پہلے ہمارا جو ہے بیلٹ سرمنی یہاں پر ہوئی تھی. اس میں عاصم موسیٰ بھائی تو تشریف نہیں لا سکے کسی کام کی وجہ سے، ان کے چھوٹے بھائی فیصل موسیٰ صاحب وہ تشریف لائے تھے اور یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے مکمل سامان افورڈ کریں گے. تو ابھی تک جو ہے نا کوشش پہ لگے. تو میری ایک چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں، آصف بھائی میں نے دیکھا ہے کہ سوشل ایکٹیویٹی میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا صف اول رہتے ہیں. میں اپنی اس ویڈیو کی توسط سے جو ہے عاصم موسیٰ صاحب کو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، آصف بھائی آپ کے ہوتے ہوئے سمجھ لیں ہمارا یہ ٹیلنٹ جو ہے نا، یہ گورو نیاب جو پاکستان کا نام روشن کرتا ہے،
یہ آپ جانتے ہیں, آپ نے پرومس کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اب اس ویڈیو کے بعد تو یقیناً آپ جو ہے نا اس کی مدد کرنے فرسٹ اور فور پہنچیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ جو ہے نا پہلے بھی کبھی مایوس نہیں کیا اور اب بھی مایوس نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ کریں گے. ایک چیز مجھے بتائیں عمر بھائی, یہ آپ جب فلپائن گئے, ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل لیول پر جب بندہ جاتا ہے, ایک دل میں ایک عجیب سی ایک مطلب خلش سی ہوتی ہے کہ کیا کروں گا, نئے لوگ ہوں گے, نئی جگہ ہوگی, اس طرح گھبراہٹ وغیرہ ہوئی تھی؟ بالکل. پہلے تو یہاں سے ایک جو ہے نا انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے, کیونکہ جو میرا 12-13 سال کا جو کیریئر ہے کراٹو کے اندر, تو میں اکثر اپنے استاد سے یہ کہتا تھا, جو میرے استاد ہے محمد علی استاد, کہ سر میرے کو جو ہے نا ایک انٹرنیشنل فائٹ کرنے کی جو ہے نا ضرورت بھی اور جذبہ بھی میرے اندر اور ایک شوق بھی میرا. تو اللہ نے کیا اس طرح پھر یہ سینسی راجہ عامر, سینسی راجہ آصف, انہوں نے مجھے بلدیہ کی جو ہے نا اس سرزمین سے مثال جو ہے نا مجھے اٹھایا یہاں سے, تو بغیر کسی لالچ کے میرٹ کی بنیاد مجھے ساتھ لے کر کے, تو ایک خوشی تھی جانے کی, لیکن ساتھ میں ایک پریشر بھی تھا کہ باہر کے فائٹر وہ ایک نام سنا تھا کہ گورے جو ہے نا اچھے فائٹر ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے استادوں کی محنت پہ اور اپنے اللہ پہ یقین تھا. ہم مسلمان الحمدللہ, تو اپنے ایمان پہ یقین ہوتے الحمدللہ ہمارے کو. دوسرا ہمارے ساتھ استادوں کی سپورٹ تھی, والدین کی, اس طرح ہمارے شاگردوں کی سپورٹ تھی ہمارے ساتھ. تو جب اس طرح فلپائن کی سرزمین میں پہنچے, جو ان کا پولو گراؤنڈ تھا جہاں پہ ٹورنامنٹ تھا ان کا, تو ایک بہت 16 ممالک کنٹری کی مثال ٹیمیں وہاں پہ تشریف لائی تھی وہاں. تو جس ٹائم میری فرسٹ فائٹ کا جو اناؤنسمنٹ جب کیا گیا, تو جب میرے سامنے فلپائنی ہے, میں نے غالباً آپ کو ویڈیو بھی سینڈ کی ہے میں نے, تو ان کی جو قد پاٹ اور باڈی دیکھ کے تھوڑا وقتی طور پر پریشرائز ہو گیا میں. لیکن وہ میری ایک شروع سے آیا, تو 2007 سے میں نے گیم اسٹارٹ کی, 2008 سے میں نے ٹورنامنٹ اسٹارٹ کی لڑنا میں نے, آج 2022 ہو گیا. تو میری ایک شروع سے عادت ہے, اور یہی میں اپنی عادت جو ہے اپنے شاگردوں کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ رنگ کے اندر جائیں تو کوشش کریں آیت الکرسی کا ورد لازمی کر کے جائیں. اس میں آپ کے اللہ کی آپ کی جو ہے آپ کے ساتھ مدد ہوگی آپ کے ساتھ. تو الحمدللہ جو ہے نا اترا اس طرح, تو جتنا پریشر تھا وہ سارا الحمدللہ جو ہے نا ختم ہو گیا. پھر ایک چیز اور بتائیں, ابھی آپ کے بہت سارے شاگرد میں دیکھ رہا ہوں پیچھے ہیں, یہاں پر آپ کو یہ فیس ادا کرتے ہیں یا فری آف کاسٹ ہے؟ اس میں ندیم بھائی اس طرح کچھ ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں جو فیس ادا نہیں کر سکتے, وہ باقاعدہ لڑکے فیس ادا کرتے, اس میں سے اتنا ہو سکتے کہ یہ کلب کا سامان وغیرہ آ جاتے ہیں, اور یہ آپ کے سامنے جو خرچے بھی ان دنوں کلب کا کام وغیرہ چل رہا ہے, تو مثال جو فیس سے آتی ہے وہ کلب کے کاموں میں لگ جاتی ہے. پھر وہ تو ہماری تو اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ میں اپنی میری شاپ ہے میری, دن کو وہاں پر ہوتا ہوں میں, اور پھر اس کے علاوہ میں ہفتے میں 2 دن اسکول میں ٹریننگ کرواتا ہوں, شام کو عصر سے مغرب میں ایک مدرسے. اگر کوئی یہاں مطلب ٹریننگ کے لیے بچے آپ سے جو ہے نا لینے کے لیے آنا چاہیں, اسٹوڈنٹ بننا چاہیں آپ کے, تو کیا ایڈریس بتائیں گے؟ بالکل ایڈریس تو ہمارا اس طرح یوٹیوب چینل بھی ہمارا بنا ہوا ہے, فیس بک پہ پیج بھی ہمارا بنا ہوا ہے, تو اس پہ ہم نے یہی ایڈریس دیا ہوا ہے, گلداشا روڈ جو ہے, گلداشا روڈ نزد اتحاد مسجد, ٹھیک ہے, بلدیہ پرائمری اسکول, یہ ہمارا ایڈریس ہے مکمل. یہ اگر میں فری آف کاسٹ ہے, یا جو بچے مطلب فیس دینا چاہتے ہیں دے دیں, اور جو نہ دینا چاہیں تو بس یہاں پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی کے ٹیلنٹ کو خراب نہ کرے. اس طرح اگر کوئی لڑکا اس طرح آ بھی جائے کہ جو فیس ادا نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے بھی ویلکم. اور کچھ کہنا چاہیں گے اپنے حکومت وقت سے؟ بس گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ نہیں, لیکن میں کہتا ہوں ٹیلنٹ بہت ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ رسپانسرشپ, ان کو بیک اپ. اب جس طرح میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں, پھر یہاں پہ رات کو ٹریننگ کرواتا ہوں میں, تو اتنے انسان کے اندر انرجی نہیں بھی ہوتی ہے, نہ اسٹیمنا اتنا ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک شوق ہے, ایک گیم کے ساتھ شوق ہے. پھر یہ شاگرد معاشرہ کافی دور دور سے آتے ہیں, کچھ لڑکے شیر شاہ سے, رشید آباد سے. تو کوشش یہ ہوتی کہ اب جو ہمارا ٹائم گزر گیا, اب اپنے شاگردوں کو ٹائم دے, اور ان کو آگے کوشش کریں, ان کو آگے نکالیں ہم لوگ. تو ہماری صرف گورنمنٹ سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہ کراٹے کلب ہے, اسپورٹس کے جتنے بھی لیول ہیں, ان کو آپ اپریشیٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں. کرکٹ کو اگر سپورٹ کی جاتی تو کوشش کریں اس طرح کراٹے کو بھی سپورٹ کی جائے, تاکہ جتنے بھی مثال یہ مزدور طبقے کے لوگ ہیں, یہ کھل کے جو ہے نا گیم کو کر سکیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بس آخر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ کے ارد گرد ایسے ٹیلنٹ بے شمار پڑے ہوئے ہیں, بس ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اور بہت شکریہ آپ نے عمر بھائی مجھے اپنا ٹائم دیا. تھینک یو ویری سو مچ.